آپ خود کو ایک صحرا پہ امیجن کرو جہاں پر بہت پیسفل خاموشی ہے، اور آپ پھر آسمان پہ چاند کو دیکھ رہے ہو جو اپنے پورے نور کے ساتھ روشن ہو رہا ہے، اور پھر آپ مڑتے ہو اور آپ کی نظر ایک چہرے پہ جاتی ہے، اور وہ چہرہ اس چاند سے بھی زیادہ روشن ہو رہا ہے، اس چاند سے بھی زیادہ نورانی۔ وہ چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ایک مرتبہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو چل رہے تھے، اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ چاند کو دیکھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں، پھر چاند کو دیکھتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس چاند سے بھی زیادہ روشن دار اور نور والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ ایک ہیبہ تھی اور ایک جمال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک، جب آپ اس آنکھوں کو دیکھو تو جو کالا جو حصہ ہے آنکھوں کا وہ بالکل کالا تھا، اور جو سفید حصہ ہے وہ بالکل سفید تھا۔ آنکھیں ہمیشہ نم رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں جو بالکل کرو تھی، گھنی تھی، اور ایک دوسرے سے آلموسٹ ملنے آتی، لیکن بیچ میں ایک پیاری سی جگہ رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فور ہیڈ تھا، ماتھا تھا، وہ بالکل لمبا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تعجب کرتے یا کوئی حیرانی کرتے تو بیچ میں ایک کرو نس آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں وہ نہ ہی بہت کرلی تھے اور نہ ہی بہت سٹریٹ تھے، وہ بالکل ویوی بال تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بالوں کو، یہ بال کو کبھی کبھار یہاں تک رکھتے یا اپنے شولڈر تک رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کے جو دانت ہے اس کے بیچ میں چھوٹا سا پیارا سا فاصلہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال اور حسن کو اور بڑھاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ مبارک ہے، صحابہ اکرام اسے جمع کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سخت گرمی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بیٹھے تھے وہ لیدر کی چیز تھی۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہے ام سلیم رضی اللہ عنہ کانچ کی بوٹل لے کر آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو اٹھا اٹھا کے جمع کر رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیرانی سے پوچھتے کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو ام سلیم فرماتی ہے کہ ہم صحابہ اکرام نے آپ کے پسینے میں کچھ ایسی بات دیکھی کہ آپ جس جگہ آپ کا پسینہ رہتا ہے، یا جہاں پر آپ بیٹھتے ہو، یا جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہو، تو آپ کی خوشبو کئی دنوں تک اس میں برقرار رہتی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ہی میں جنت اور جہنم دکھا دیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک غم تھا، جو برڈن تھا اپنی امت کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میری امت کس کس مشکلات کا سامنا کرنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اسمائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، اور سب سے زیادہ رات کو روتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے کہ ہمارے بیچ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ٹائم رہتے ہیں، ہمیشہ ہر کسی سے اسمائل کر کے مخاطب کرتے ہیں، اور جب رات کو اپنی آنے والی امت یا ہمارے لیے جب فکر مند ہوتے اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو بہت رویا کرتے اپنی امت کے۔